ایک اور ہوا کی بیٹی سسرال والوں کی لالچ، شوہر کے لالچ کے ہاتھوں اس دنیا سے چلے گئی، گردن پر چھری پھیر دی گئی۔ یہ کون تھی؟ یہ شادمان کے خوبصورت سی رہنے والی بختاور، جس کو لالچی سسرال نے جو ہے وہ قتل کر دیا، اور مارنے والے اور یہ سسرال کو غیروں کا نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اپنے ماریں گے تو چھائے میں رکھیں گے۔ یہ سگے ماموں کے گھر شادی ہو کر گئی تھی۔ پوری ایک کہانی اتنی دل رونگٹے کھڑے کرنے والی کہ جب باپ نے یہ منظر دیکھا تو اس پہ کیا قیامت گزری، یہ آج کے ولاگ کے اندر شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، گزشتہ دنوں ایک قیامت خیز خبر، قیامت خیز مناظر کہ ایک پیاری خوبصورت صرف 12 سے 13 سال شادی کو ہوئے تھے، اس کو اس کے شوہر نے جو ہے وہ گردن پہ چھری پھیر کے ذبح کر دیا۔ ساتھ میں اس کے شوہر کے ساتھ اس کے بھائی اور اس کی والدہ بھی شامل تھے۔ اصل میں یہ شادی کیا ہوئی ایسا ہوتا ہے کہ جب بختاور چھوٹی تھی تو اس کی والدہ اپنے بھائی سے جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ رشتے کی بات کرتے ہیں، تو اپنے ہی سگے ماموں کے بیٹے جس کا نام اسماعیل تھا، جن کے 3 بیٹے تھے، اور شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ پڑھی لکھی فیملی تھی، بختاور بھی خوبصورت ہونہال تھی، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، اور اس کے بعد پھر یہ شادی کر دی جاتی ہے۔ بھائی بہن بڑے خوش تھے کہ انہوں نے خاندان کو جوڑ دیا۔ زیادہ تر ہمارے ایسی ہی ہوتی ہے کہ خاندان میں ہم بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑے خوش تھے بختاور کی کہ چلے بھائی اپنے ہی سگے ماموں کے گھر میں، اپنے سگے بھائی کے گھر میں۔ اب یہاں پر شادی کے بعد سے جو ہے وہ ان کے مطالبات شروع ہو گئے، کچھ نہ کچھ چیزوں کے یا پیسوں کے حوالے سے بختاور کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہتی اور وہ آگے گھر سے پیسے لے کر جاتی۔ اچھا 6 سال کے بعد نہ صرف بختاور کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہاں پر ان کے جو اسماعیل کے والد ہیں جو کہ بختاور کے ماموں تھے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس انتقال کے بعد سے جو ہے وہ بختاور کی جو ساس تھی یا ممانی تھی، اس کا لالچ جو ہے وہ اور بڑھ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ جو باقاعدہ جو ہے وہ منہ پھاڑ پھاڑ کے پیسوں کا ڈیمانڈ کرنے لگے تھے، کبھی بچوں کی شادی کے حوالے سے، کبھی اور کسی چیز کے حوالے سے۔ اب جو ان کے فادر تھے محبت میں تھے اور ان کو پتہ تھا کہ اپنی بچی ہے، اس کا گھر بسائے رکھنا ہے، اور وہ ان کی ضرورات پوری کرتے رہے۔ شادی کی مت پہ انہوں نے کوئی ٹھیک ٹھاک 150 یا جتنے پتہ نہیں کتنے پیسے جو ہے وہ ان کو دیے، زیورات کتنے تولہ جو ہے وہ زیورات ان کو دیے گئے تھے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی پراپرٹی، انہوں نے کہا کہ میں نے کیونکہ پراپرٹی کا حصہ کرنا تھا تو میں نے بختاور کا حصہ دیا، اور شادمان میں ہی میرے ہی گھر سے 4 سے 5 منٹ کے فاصلے پر ایک گھر جو ہے میں نے خرید کر دیا۔ وہ 1 کنال کوئی گھر تھا، بنگلہ تھا، جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا، جو کہ اس کا حصہ بنتا تھا۔ تو ان کے والد کا کہنا ہے بختاور کے کہ میں نے یہی سوچا کہ زندگی میں اپنے بچوں کو راحت دے دوں، اور اس کے بعد میں نے یہ گھر جو ہے وہ اپنی بیٹی کے نام کر دیا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لالچ ان کے اندر تھا۔ بختاور بار بار آ کر بتاتی تھی، کبھی یہ ڈیمانڈ ہو رہی، کبھی وہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس مت میں، کبھی کاروبار کے حوالے سے۔ تو یہ ان کے فادر جو ہے وہ پیسے کی ڈیمانڈ پوری کرتے رہے کہ میری بچی کا گھر بسا رہے، ساتھ میں بچوں کا ساتھ ہے۔ اچھا اس کے بعد ریسنٹلی کیا ہو رہا تھا کہ یہ جو اسماعیل تھا، یہ اور اس کا بھائی مل کے یہ جو گھر تھا، جو یہ پراپرٹی تھی شادمان میں، اس کو سیل کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ یہ جو پراپرٹی تھی یہ بختاور کے نام کی ہوئی تھی ان کے فادر نے۔ اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ جب اسے سیل کرنے کے لیے وہ پراپرٹی ڈیلر سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ پراپرٹی ڈیلر کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ابا کی زمین ہے، ہمارے ابا کی جائیداد ہے جس میں ہم سارے خاندان رہتا ہے، اب ہم اس کو سیل کر کے کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ اپنی پراپرٹی کے کاغذات لے کر میرے پاس آ جائیں تو ہم اس پراپرٹی کو سیل کر دیں گے۔ تو اسماعیل کہتا ہے کہ پراپرٹی تو ہماری ہے، مگر ہمارے والد صاحب مرتے مرتے پراپرٹی جو ہے وہ میری بیوی کے نام، بختاور کے نام کر گئے۔ اب یہاں پر جب پراپرٹی ڈیلر سنتا ہے تو کہتا ہے اچھا اگر ایسا ہے تو کیا یہ پراپرٹی بیچنے کے لیے آپ کی بیگم تیار ہیں، کیا وہ سائن کر دیں گی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو نہیں کریں گی، مگر ہاں میں اس کو اپنے نام انتقال کروا لوں گا اور وہ پیپر لے آؤں گا۔ تو اب یہاں پہ جو پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ اگر یہ پراپرٹی واقعی ان مردوں کی ہوتی ہے، اس کی ہوتی تو لازماً سی بات تھی کہ پھر بختاور کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ فوراً ان کے نام کر دیتی۔ اب وہ جب سمجھ گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، ابھی آپ اس کو رہنے دیں اور بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا تھا مسئلہ گمبھیر ہے،
تو میں نے اس معاملے کو جو ہے وہ رفع دفع کرنا ہی جانا۔ اب اس کا مطالبہ یہاں پر گھر میں اسماعیل نے جو ہے وہ رولا ڈالا ہوا تھا کہ یہ پراپرٹی میرے نام کر دو یا ہمارے ساتھ چل کے اس کو سیل کرا دو، جس پہ بختاور رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد یہ شدید ترین لڑائی ہوتی ہے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان، جس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے گردن پر اس کے بھائی اور بختاور کا جو شوہر ہے اسماعیل، ان کی مدد سے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب قتل کے بعد یہ جو اس کی ممانی ہے، جو بختاور کی ساس ہے، یہ ظالم عورت جو ہے یہ فون کرتی ہے بختاور کے فادر کو اور کہتی ہے کہ آپ فوراً گھر آ جائیں، ان دونوں کا اسماعیل اور بختاور کا بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا۔ اب ان کے فادر نے کہا یہ تو روز کی معمول ہے کہ جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر۔ انہوں نے کہا نہیں جھگڑا سنگین ہے اور 1122 کی گاڑی بھی آئی ہوئی ہے۔ اب ان کی جو ہے نا وہ پیروں تلوں سے زمین نکلتی ہے اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ 4 سے 5 منٹ کے ڈرائیو پر تو میری بچی کا گھر تھا، تو میں فوراً وہاں پر پہنچتا ہوں۔ جب گیٹ کھلتا ہے تو دیکھتا ہوں سامنے ان کی چھوٹی بیٹی 7 سالہ بیٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اب یہ پوچھتے ہیں اس سے کہ بختاور کہاں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ امی مر گئی۔ تو وہ حیران ہوتے ہیں، کیونکہ پورا گھرانہ وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے 1122 کا ایک بندہ جو ہوتا ہے اہلکار، وہ اندر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں بچی کا بختاور کا فادر ہوں۔ آج یہ اور 1122 کے اہلکار جو ہے نا وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر والے پورشن میں جاتے ہیں اور جب وہاں پر وہ منظر دیکھتے ہیں کہ اس کو جس بے دردی سے قتل کیا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ڈکیتوں کا کام نہیں ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ڈکیتوں نے مزاحمت پر یہ زیورات اور اس کے گلے کی چین نوچ رہے تھے، تو اس نے مزاحمت کی، تو جس پہ انہوں نے گردن پہ جو ہے وہ چھری پھیر دی۔ تو وہ سمجھ جاتے کہ ایسا ناممکن ہے کہ ڈکیت کبھی بھی جو ہے وہ خواتین کی گردنوں پہ ذبح کر کے چھریاں نہیں پھیرتے، ان کے پاس اور 10 چیزیں ہوتی ہیں پیسے نکلوانے کی۔ تو یہاں پر وہ سمجھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کے۔ بعد ازاں اس کی تدفین کر دی جاتی ہے اور یہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے ظالم اور سفاک اسماعیل جو شوہر ہے اس کے خلاف، اس کے بھائیوں کے خلاف، اور یہ جو ممانی تھی اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ اب ان کے فادر یہی کہتے ہیں کہ جو ظلم اور بربریت میری بیٹی کے ساتھ روا رکھا گیا وہ آئندہ کسی اور بچی کے ساتھ نہ ہو۔ اور جس طرح سے کہتے ہیں نا لالچی کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا، ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچیوں کا گھر بسائے رکھنے کے لیے بچوں کا ساتھ سسرال والوں کی مانگیں پوری کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں اگر آپ کو اپنی بیٹیاں عزیز ہیں اور کوئی لالچی لوگ آپ سے ٹکرا گئے تو فوراً اپنی بیٹیوں کو وہاں سے نکال لیں، کیونکہ وہ محبت میں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف لالچ میں آپ کی بیٹیوں کو اپنائے ہوئے ہیں، انہیں صرف لالچ نظر آتا ہے۔ اور کہتے ہیں ایک اور بات بھی ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ اپنا مارے گا تو سائے میں پھینکے گا۔ تو یہ دیکھ لیں اپنوں میں شادی کی اور اپنوں میں شادی کرانے کا بھی انجام یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات اس طرح کے ظالم و سفاک لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کے فادر کا مطالبہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ بہت ہی سنگین سزا دی جائے، ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی کسی کی بیٹیوں کو کے گلے کاٹتے ہوئے، گلے اتارتے ہوئے 10 دفعہ سوچے۔ ان کے فادر کا کہنا ہے کہ اگر ڈکیتوں نہیں کاٹا تھا تو ان کی ماں کا کیوں نہیں کاٹا، ان کی بہنوں کا کیوں نہیں کاٹا، آخر میری ہی بیٹی کا، بہوؤں کا ہی کیوں گلا کاٹا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے، اور یہ ایک شادمان ہونے والا ایک روح پرور واقعہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب تو کامنٹ دیجیے۔